اب دیکھیے یہ نبی اور رسول کے ساتھ شیاطین. اب سورہ نام 6 اس کی 112 نبی رسول کے ساتھ سلسلہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح ہم نے جن و انس کے شیاطین کو ہر نبی کے لیے دشمن بنایا. وہ ایک دوسرے کی طرف دھوکہ سے قول زری بنا کر وہی کرتے ہیں، اور اگر تیرے رب چاہتا تو وہ اس کو نہ کرتے، پر چھوڑ دے ان کو اور اس کے جو وہ افطرا کرتے. اب پتہ چلا کہ نبی کے انسانوں کے جو شیاطین ہیں، انسانوں کے ساتھ شیاطین لگے ہوئے، اور جنوں میں سے جو شیاطین لگے ہوئے ہیں جنوں کے ساتھ، وہ نبی کے دشمن ہیں. نبی کے اور رسول کے دشمن کون ہیں؟ اسی طرح ہم نے اللہ کہہ رہا بنا دیا ہر نبی کے، جتنے نبی آئے ان کے دشمن بنا دے انسانوں کے شیاطین کو، اور انسانوں کے شیاطین کو اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا. انسان کے شیاطین اور جنوں کے شیاطین جو ہیں وہ دشمن ہیں نبی کے، اور وہ وہی کر رہے ہیں. یوحی، وہ وہی کرتے ہیں، بعضهم الی بعض، بعض ایک دوسرے کو وہی کر رہے ہیں. زخرف القول غرورا، زخرف القول کا مطلب کیا ہوا؟ اقوال زری، سونے کے اقوال بنا کر. سونے کے اقوال کو فزیکل سونے کے اقوال نہیں بنا رہا ہے، یعنی ان اقوال کی، نبی کی اقوال کو اتنی اہمیت دے دینا کہ بالکل آپ سمجھیں یہ تو آپ اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. گولڈن ورڈز ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ شیاطین انسانوں کے اور جنوں کے شیاطین یہ کر رہے ہیں کہ نبی کی دشمنی میں ایسے اقوال بنا رہے ہیں، اقوال زری، یعنی کہتے ہیں زخرف القول غرورا، دھوکے سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فلاں نبی کی باتیں، بھائی اس میں بھی کوئی مسئلہ تو اس میں زیادہ بولنا نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے بس سن لو، آمنا صدقنا، کیونکہ وہ اقوال زری ہیں، گولڈن ورڈز ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ وہی کر رہے ہیں یہ شیطان. دیکھیے میں اصل میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کس طریقے سے، میں امپورٹنس بتانا چاہوں گا کس طریقے سے ایک چیز کو اہمیت دے دی جاتی ہے معاشرے میں تاکہ آپ کچھ کہہ نہ سکیں، اور وہ باقاعدہ ریکارڈ باقاعدہ ہمارے یہاں ایک بہت ہی مقدس جگہ بنا دیتی ہیں. جیسے ہمارے معاشرے میں ایک بائبل جو ہے وہ اللہ کا کلام سمجھا جا رہا ہے، اور باقاعدہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کتاب قرآن مجید سے پہلے وہ کتاب آئی تھی بائبل، اور وہ مقدس، یعنی اس کا نام ہے مقدس، کتاب مقدس، تقدیس، مقدس کتاب ہے وہ، باقاعدہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. تو وہ کیسے ہوگا؟ جیسے گولڈن ورڈز، یعنی اس کو آپ ایسا ردی ودی نہیں سمجھ سکتے، باقاعدہ اہمیت ہے اس کتاب کی دنیا میں. اور اس کتاب میں جو کچھ باتیں جو میں پڑھ کے سناؤں گا وہ یہ کہ کیوں پڑھ رہا ہے صاحب؟ بھائی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو گولڈن ورڈ سمجھا ہوا ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے صاحب، وہ بھی تو اللہ کا کلام ہے. استغفر اللہ، کیوں اللہ کا کلام کیوں ہے وہ؟ اس طرح باقاعدہ آدمی یقین سے دیکھیے. اب یہ سوچیے آپ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں یہ باتیں بمطابق بائبل یہودی اور عیسائیوں کے عقائد. فاحشہ عریانیت نبیوں کے ساتھ کس طرح بولتے ہیں وہ. اور اس دیکھیے یہ ہے جینیسس 9 اس کی 21 ورس، یہ غلطی ہو جائے تو میری اردو بڑی ایسی ہے. اور اس نے اس کی میں پی اور اسے نشہ آیا اور اپنے ڈیرے پر بہرانہ ہو گیا. یہ پتہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک پیغمبر ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو بھی ہے ایک پیغمبر ہے، انہوں نے شراب پی اور اپنے ڈیرے پہ ننگے پڑے رہے. استغفر اللہ. یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ بھی کچھ اس طرح کی حرکتیں کریں. یہ کس کا کلام ہے؟ شیطان کا. اب آگے دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے 2 سیموئیل 6:25 داؤد نے اوریا جو ہے اس کو مار ڈالا، جو باشیبے کا شوہر تھا، یعنی جو باشیبہ کا جو شوہر تھا اس کو مار ڈالا کیونکہ اس پہ دل آ گیا تھا اس کا. بڑے آرام سے بات ہو رہی ہے. داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں، انہوں نے دیکھا یار یہ فلانے کی بیوی بہت اچھی لگ رہی ہے تو اس کو مار ڈالو. اس کو آگے جنگ میں پتہ نہیں کہاں مروا دیا اور پھر بیوی کے ساتھ تعلقات کر لیا. اچھا جی کہ اور داؤد نے لوگ بھیج کر باتشیبہ کو بلوایا. یہ دیکھیے،
اور اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کر لی، کوئی بات ہی نہیں، صحبت کر لی، پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی، وہ حاملہ ہو گئی. سو اس نے داؤد کے پاس خبر پہنچی کہ وہ حاملہ ہو. 2 سیموئیل 11-4. اب یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ اقوال زری بنا رکھا ہے آپ نے اسے، یعنی یہ اسے مقدس بنا رکھا ہے بالکل دل سے، اور یہاں سینے سے لگا کے گھروں میں رکھا ہوا ہے. یہ کرسچن ورلڈ ہے، لیکن کس کا وہ بے حرمتی کس کی ہو رہی ہے؟ داؤد علیہ السلام کی. تو داؤد علیہ السلام کی آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے کیا؟ ان کو اللہ کہتا ہے زمین پہ میں نے خلیفہ بنایا، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. زمین کا خلیفہ بائی نیم اگر نکالیں گے آپ قرآن مجید میں تو صرف داؤد علیہ السلام ہے زمین کے خلیفہ. ان کے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہوئی کوئی بات ہی نہیں ہے، جو دل چاہ کہہ دو. اور اس کو اس لیے اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ریلیجس بک ہے. اور یہ دیکھیے آگے، اب میں تو پڑھ بھی نہیں، لوط کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ مباشرت، یہ استغفر اللہ، یہ لکھا ہوا ہے جینیسس 19:31-33. تب پیلوٹی پہلی والی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے. یعنی لوط علیہ السلام کی بیٹیاں کہہ رہی ہیں استغفر اللہ کہ کوئی اب مرد نہیں، کیونکہ وہ تو ہوموسیکشول ہیں سارے، اب کوئی مرد اس قابل نہیں کہ ہمارے پاس آئے. تو یہ بیچارے لوط علیہ السلام اویلیبل ہیں. آؤ ہم اپنے آپ، ارے لکھا ہوا ہے صاحب، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لکھیے آؤ اپنے ہم اپنے باپ کو میں یعنی شراب پلائیں اور اس کے ساتھ ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں. سو انہوں نے اس رات کو اپنے باپ کو میں پلائی اور پیلوٹی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، اور اس لوط نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھی اور کب گئی. اور دوسرے دن، ابھی بات ختم کریں، جینیسس 19:34-36. اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پیلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ کر رات کو میں اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، اور آج رات بھی اسے میں پلائیں گے، اور تو بھی جا کر اس سے ہم آغوش ہو تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں. سو اس نے رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو میں پلائی اور چھوٹی گئی، اس نے ہم آغوش ہوئی، اور اس کی لوط نے نہ جانا کہ تب کب وہ لیٹی کب اٹھی. اور لوط دونوں بیٹیوں کے اپنے باپ سے حاملہ ہوا، اور جو اس سے نسل چلائی ہے انہوں نے، پیغمبر سارے وہاں سے آئے، استغفر اللہ، اس نسل سے آ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں یہودیوں نے ایسے، یہ دوسرا لکھا ہے بیٹے اور باپ کے حرموں کے درمیان مباشرت. بیٹے یعنی بیٹے کون ہو گئے؟ یہ کس کے بیٹے ہیں صاحب؟ یہ داؤد علیہ السلام. سو انہوں نے محل کی چھت پر ابسلوم داؤد کا بیٹا کے لیے ایک تمبو کھڑا کر دیا، اور ابسلوم سب بنی اسرائیل کے سامنے اپنے باپ کی حرموں کے پاس گیا. یعنی باپ کی جو وہ ہیں بیویاں، ان کے ساتھ تعلقات کر رہے ہیں سب کے سامنے. یہ بائبل ہے، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ. یہ کیا ہے، اس کو امپورٹنس دیجیے. اور بھائی بہن کے درمیان مباشرت، یہ کون ہے بھائی بہن، کیسے تعلقات کریں؟ لیکن اس نے امنون جو ہے داؤد کا دوسرا بیٹا نے اپنی بہن تامار کی بات نہ مانی، چونکہ وہ اس کے زور و طاقتور تھا. اس نے اس کے ساتھ جبر کیا، اس سے صحبت کی، کوئی بات نہیں ہوئی، اور کر لو، بات ہی نہیں ہے. ہر ایک جگہ بمطابق ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، آپ اپنے پاس لکھ لیں، ضرور لیں. جینیسس اس کی 20 وہ ہے بک، اور 11 اور 12. ابراہم نے کہا میرا خیال تھا کہ خدا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا، اور مجھے میری بیوی کے سب بے سبب سے مار ڈالیں گے، اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے. ابراہیم نے اپنی بیوی کو کہہ رہی میری بہن ہے، کیونکہ وہ میری باپ کی بیٹی ہیں، اور اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں. یعنی میرے باپ نے 2 شادیاں کی تھی، دوسری ماں سے پیدا ہوئی ہیں، یہ میری بیوی جو ہے اب سارا استغفر اللہ، اگر میری ماں کی بیٹی نہیں پھر وہ میری بیوی ہو گئی. اب میں یہ سب باتیں بتانے کا میرا صرف مقصد یہ ہے، ایسے بہت ڈیٹیلز ہیں ادھر ادھر آگے پیچھے لکھا ہوا ہے پتہ نہیں، کہ ہمارے معاشرے میں پیغمبروں کے حوالے سے اللہ کہہ رہے ہیں نبی جو اتنے بھی ہے، ہر نبی کا دشمن کس کو بنایا؟ شیاطین، انسانوں کے اور جنوں کے. انہوں نے کیا کیا، ایسی باتیں کہہ دی نبیوں کے نام لے کے کہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. بتانے کا مقصد یہ کہ آپ نے اس کو اقوال زری اتنا گولڈن، یہ شیطان کر رہا ہے قرآن مجید میں. اس شیطان جو انسانوں کا دشمن ہے، انسانوں کا، اور شیطان جو ہے اور جنوں کا جو شیطان ہے، انہوں نے ایسی باتیں کہہ دی اور وہی کر دیا. وہی کا مطلب ہوتا ہے انسپیریشن، متاثر کر دیا تاکہ آپ اس کو ایسا بلیو کریں، دیٹ از اے پارٹ آف یور بلیف، ایمان ہے آپ کا باقاعدہ، اور اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہیں. یہ دیکھیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کا دشمن
انسان اور جن کے جو شیطان ہیں دشمن، یوحی بعضهم الی بعض، وہ وہی کرتے ہیں بعض ان کی طرف بعض، وہی کر رہے ہیں شیطان. اور وہ زخرف القول غرورا، اور ایسی دھوکے سے ایسے اقوال زری بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ آرام سے سن لیتے ہیں آمنا صدقنا کہہ کے، کیونکہ آپ کہتے ہیں نبی کا مسئلہ ہے، رسولوں کا مسئلہ ہے، ہمیں اس میں بولنے کی ضرورت ہے. یہ طریقہ ہے منوانے کا، خوب منوا لو، جو دل چاہے منوا لو. تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ ہرگز نہیں کر سکتے تھے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑ دو جو افطرا کرتے ہیں.